اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیات میں ایک بنیادی مضمون انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مضمون سورہ بقرہ کا بنیادی مضمون ہے، اور یہ مضمون ہم نے تقریباً آیت نمبر 242 میں پڑھا تھا. پھر اس کے بعد اسی کے ضمن میں ہم نے جہاد کے مسائل پڑھے، پھر ان لوگوں کے واقعات پڑھے کہ جو جہاد میں اس لیے شریک نہیں ہوتے تھے کہ ہم مر جائیں گے. 2 واقعات اللہ نے ذکر کیے تھے بنی اسرائیل کے. تو وہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی تھی. تو وہاں پر یہ بیان مختصر تھا. اب دوبارہ سے اسی اصل مضمون کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس مضمون کو کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، عملاً شریک ہونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑے درجات کا حامل ہی کر سکتا ہے. لیکن جو شخص خود نہیں جا سکتا، کسی کو بھیج تو سکتا ہے، اپنا مال تو خرچ کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی قوتیں صلاحیتیں تو صرف کر سکتا ہے. تو اسی سے متعلق کچھ احکامات ہیں آج کی ان آیات میں، اور یہ سلسلہ تقریباً سورہ بقرہ کے آخر تک چلتا رہے گا. درمیان میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، لیکن مین موضوع اس کے بعد اسی سے متعلق ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا اور بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملنا، اس سے متعلق باتیں ہوں گی. تو آج کی ان آیات میں بھی اللہ پاک یہی فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مثل، مثال، الذین، ان لوگوں کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی اللہ کے راستے میں مراد، عام مفسرین نے تو اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو خیر کا عمل ہو، جو بھلائی کا عمل ہو، جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ فی سبیل اللہ کی مد میں آتا ہے. لیکن بعض مفسرین نے ان آیات کا جو مجموعی اعتبار ہے اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، جہاد میں جو خرچ کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو صرف جہاد کے ساتھ خاص نہیں کریں گے، کیونکہ اور بھی بہت ساری مدیں ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، بہت سارے مقامات ہیں کہ جن میں آدمی صرف اپنی صلاحیتیں، قوتیں، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. تو صرف جہاد ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور جگہیں بھی ہیں. تو عمومی معنی کو لے کر ہم بھی یہی معنی کریں گے کہ اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ کون سا؟ یعنی ہر خیر اور بھلائی کا راستہ کہ جس میں آدمی کا مقصد اور مطلب یہی ہو کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے. اب یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے،
تو پھر دین کی نشر و اشاعت کا کام ہے، تو پھر دین کی سربلندی کا کام ہے، تو پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو پھر مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، خیر اور بلائی کی جتنی جگہ ہیں، فلاحی ادارے ہیں، رفاعی ادارے ہیں، تو وہ سارے فی سبیل اللہ کی مد میں داخل ہیں اور اس میں شامل ہیں۔ مثل الذین، اللہ مثال دیتے ہیں کس چیز کی؟ اللہ اس چیز کی مثال دیتے ہیں کہ جو مال اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں صرف کر دیا جائے، اس مال کی مثال سنو، اس کا کم سے کم جو بدلہ ہے وہ کتنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے کم بدلہ اتنا ہے کہ 700 گنا اللہ پاک اجر دیتے ہیں۔ یہ کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جتنا چاہے تو اس کو بڑھاتا رہے۔ وہ پھر کیسے بڑھتا ہے؟ نیت کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اور دیتے وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو پہاڑوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو لیکن جو ابتدائی ثواب ہے وہ یہ 700 گنا ہے۔ تو اللہ نے ایک مثال دی ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت جس بندے کو حاصل ہو جائے وہ بندہ بہت بڑا مقدروں والا ہے، نصیب والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں جنت کی نعمتوں کے مزے محسوس کرنا چاہے، ہو تو نہیں سکتی وہ، لیکن جنتی ماحول اپنے لیے وہ بنانا چاہے کہ رہوں تو میں دنیا میں لیکن جنتی ماحول ہو۔ جنتی ماحول کیا ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو، کوئی درماندگی نہ ہو۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے، یا وہ آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ 3 صفات ہوتی ہیں، وہ دنیا میں جنت کے مزے لوٹتے ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس کی بیوی نیک ہو، عفیفہ ہو، پاک دامن ہو، خامن کی عزت کی، آبرو کی، عظمت کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہو، نیک اور پاک دامن عفیفہ عورت، عفیفہ بیوی۔ ایک تو وہ ہے، یہ ہے وہ جنتی نعمت کہ جو دنیا میں کسی کو حاصل ہو تو وہ جنت کے مزے لوٹتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہو، اور علم سے مراد قرآن کا علم، دین کا علم اللہ نے وہ عطا کیا ہو، تو پھر اس کو اس علم کی نشر و اشاعت کی توفیق بھی اللہ دے دیں، یہ بندہ دنیا میں جنت کے مزے لوٹتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس میں شامل فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، ہم سب کو اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، حلال مال، اور پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سخاوت کرتا ہو، تو یہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لوٹتا ہے۔ ورنہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو اس دنیا نے دیکھا ہے، اس آسمان کے نیچے بہت سارے لوگ آئے ہیں، زمین کے اوپر بہت سارے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے بھی کیے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ صفت نہیں تھی انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، سلطان محمود غزنوی، مشہور بادشاہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ محمود و ایاز کو تو جانتے ہیں، اگر محمود غزنوی کو نہیں جانتے، یہ غزنی کا تھا، ہمارے افغانستان کا تھا، اور یہ وہی بادشاہ ہے کہ جس نے ہندوستان پر حملے کیے تھے اور سومناتھ کا جو بت تھا اس کو توڑا تھا۔ تو کتنا بڑا نام ہے، سلطان ہے، بادشاہ ہے، کتنا رعب ہے، دبدبہ ہے، مقام ہے، لیکن ساری صفات لکھنے کے بعد اس کے حالات میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بخیل تھا، یہ کنجوس تھا، اللہ نے یہ صفت اسے عطا نہیں کی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے اتنا کنجوس اور بخیل آدمی تھا کہ ایک مرتبہ یہ باہر نکلا تو اس کے پڑوس میں ایک لڑکا اپنی چھت پہ کبوتریں اڑا رہا تھا۔ یہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں
ان کا سارا اٹھنا بیٹھنا کبوتروں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی انہیں اڑاتے ہیں، کبھی واپس لاتے ہیں، کبھی ان کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کبھی فضول قسم کا مشغلہ ہے۔ اس سے متعلق بھی یہ مسئلہ سن لیں، یہ قرآن اور حدیث میں کسی جگہ پر بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کبوتروں کو رکھو اور پھر یہ کبوتر بہت مقدس پرندہ ہے، اس کا جو گند ہے، اس کی جو بیٹ ہے، اس کے اوپر پاؤں نہ آئے اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو، جس گھر میں کبوتر ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ انسانوں کی فکر کرو، گھر میں جس گھر میں رہتے ہو تو اپنی بیگم کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، ان کی دین کی فکر کرو، ان کی آخرت کی فکر کرو۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو وہ کبوتر کی جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، یہ تو ایسے پرندے ہیں، یہ صبح کو نکلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان مجھ رب کی ذات پر اس طرح توکل اور بھروسہ کریں کہ جس طرح پرندے کرتے ہیں تو یہ کبھی پریشان نہ ہو۔ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور جب شام واپس آتے ہیں تو اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ تو انسانوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھروں کی، جن کا یہ مکلف ہے۔ تو یہ فضول قسم کے مسئلے ہیں۔ تو ایک لڑکا تھا، وہ کبوتر اڑا رہا تھا، تو یہ محمود غزنوی نے اسے بلایا، طلب کیا، حاضر ہوا۔ اچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کبوتر اڑا رہا ہوں۔ تو وہ ڈر گیا، بادشاہ تھا، کہنے لگا سلطان آپ کی طرف سے اڑا رہا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا خیال کرنا کہ کہیں اس میں تمہیں نقصان نہ ہو جائے، اگر نقصان ہوا تو میں تم سے پیسے لوں گا۔ یعنی وہ اپنے نام کے ساتھ بھی کوئی کبوتر اڑ جائے، اس میں خسران ہو، نقصان ہو، تاوان ہو، تو اس میں بھی بخل کرتا تھا۔ اتنا بخیل اور کنجوس قسم کا آدمی تھا۔ بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ایک بات اور سناتا ہوں آپ کی۔ اس کی ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا فردوسی، بہت مشہور شاعر فارسی کا۔ تو سلطان نے اسے ایک ٹارگٹ دیا کہ تم اشعار لکھو، اور ایسے اشعار کے جو کسی نے نہ لکھے ہوں، اور لکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، تو تمہیں ہر ایک شعر پر 1 دینار دیا جائے گا۔ تو فردوسی شاعر تو شاعر ہوتے ہیں، وہ بیٹھ گیا۔ تو اس نے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 60,000 اشعار لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں۔ اس کا شاہنامہ ہے مشہور، جو لوگ فارسی جانتے ہیں پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، مشہور ہے شاہنامہ فردوسی، مثنوی فردوسی، یہ مشہور ہے اس کا۔ تو جب بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے کہا تھا کہ اشعار لکھو، تو 1 شعر کے بدلے 1 دینار دوں گا، تو چلو اب تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں نے کتنے شعر لکھے ہیں۔ 60,000 اشعار لکھے ہیں۔ جب سلطان محمود غزنوی نے یہ سنا تو اس کو بخار آ گیا، اسے کچھ ہو گیا۔ تو اس کا ایک مشہور خادم ہے، غلام ہے، مشیر وزیر، جو کہ ابتدا میں تو غلام تھا لیکن بعد میں وہ مشیر کے درجے، جس کو ایاز کہتے ہیں نا، ایاز کو بلایا، کہنے لگا کسا کو گڑا وڑا چوا دو، ابھی ہمیں کچھ طریقہ بتاؤ نا کیا کریں، یہ تو 60,000 اشعار ہی لکھ لی تھی نا سے چل وہ ورسرا۔ تو ایاز ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ میں ورکوا مت دو، انکاری ہو جاؤ نا۔ لیکن بادشاہ تھا، اس سے اپنی بادشاہت کا بھی تو کچھ پاس تھا، اس نے کہا سرکاری آرڈر ہے، سرکاری اعلان کیا ہے، دینے تو ہیں، اب کیسے دیے جائیں؟ تو ایاز کو کہنے لگا کہ جاؤ خزانے سے وہ اشرفیوں کی تھیلی لو جس میں 60,000 اشرفیاں ہوں، اگر میری نظر پڑ جائے نا تو مجھے یہ نہ کہنا کہ اس میں اشرفیاں ہیں، مجھے یہ کہنا کہ اس میں یہ آٹا ہے یا کوئی ریت پڑی ہوئی ہے، مجھے نہ کہنا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ خیر پہلے تو اس نے انکار کیا تھا، فردوسی اس سے ناراض ہو گیا تھا شاعر، جب بعد میں یہ بھی گیا اور ساتھ ایاز بھی گیا، سلطان بھی گیا اور ایاز بھی گیا، وہ 60,000 اشرفیوں کا تھیلا لے کے فردوسی کے گھر میں۔ تو فردوسی بیمار پڑا تھا، وہ جو شاعر تھا، غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے کہ اب کیا کیا جائے اس کے ساتھ۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، کون جی؟ سلطان محمود غزنوی، ساتھ ایاز ہے اور آپ کے لیے وہ آپ کا ہدیہ اور تحفہ اور انعام لے کے آیا ہے۔ فردوسی نے کہا میں نہیں لیتا، اور تمہاری اس وجہ سے، اس بیہودہ حرکت کی وجہ سے میں اب موت کے قریب ہوں، تم سے حساب لوں گا اور میدان محشر میں حساب لوں گا۔ یہ بات کہی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو نہیں لیتا نا، تو وہ ادھر ہی بیٹھے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اندر سے خبر آئی کہ فردوسی فوت ہو چکا ہے۔ تو اب بادشاہ ایاز سے کہنے لگا کہ شکر ہے یہ تو گیا، مر گیا، یہ جو تھیلی ہے نا اشرفیوں کی، اس کو اٹھاؤ اور واپس خزانے کے اندر داخل کر دو۔ دیکھیں ایک طرف کتنا بڑا نام ہے، سلطان محمود غزنوی،
اور جس نے ہندوؤں کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا، کتنا بڑا نام ہے، لیکن تاریخ میں جہاں پر اس کے بڑے بڑے کارنامے لکھے گئے ہیں تو انہی کارناموں کے بیچ میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ انتہائی بخیل آدمی، انتہائی کنجوس آدمی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ صفت حاصل ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے کی خوبی اور صفت جس میں ہو، وہ دنیا میں جنت کے مزے لیتا ہے، اسے اپنی مالداری سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، ورنہ چوکیداری ہے، مالداری نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری صفات اور خوبیاں نصیب فرمائے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو، کیسی ہے مثال؟ کمثل، ایسی ہے جیسے حبتن، ایک دانہ ہو، حبہ دانے کو کہتے ہیں، گندم کا دانہ لے لیں، انبتت سبع سنابل، اس نے یعنی اس گندم کے ایک دانے نے اگائی 7 بالیاں، یعنی 7 خوشے، 7 وگے۔ ایک دانہ آپ نے ڈالا تو اس دانے میں سے ایک پودا نکلا، گندم کا ایک جو پودا نکلتا ہے وہ دانے سے، پھر اس کے ساتھ ایک خوشہ، دوسرا خوشہ، تیسرا خوشہ، چوتھا خوشہ، 5واں، چھٹا، 7واں خوشہ۔ وہ جو خوشہ وہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو نا، اس کے اندر پھر کیا ہو، فی کل سنبلۃ، ہر ایک خوشے میں، ہر ایک بالی میں، ہر ایک وگے میں، 100 حبۃ، 100 حبۃ دانے ہوں، ایک دانہ۔ پھر جب اس کو ڈالا آپ نے، پودا نکلا، پھر اس کے ساتھ 7 خوشے نکلے، ایک خوشے میں 100 دانے، یعنی 700۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی ایک دانہ بویا تھا، یہاں بھی اللہ کے راستے میں 1 پیسہ، 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو بدلہ پاؤ گے 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو کم سے کم ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ پاک زیادہ کرنے والا ہے، بڑھا دینے والا ہے، کئی گنا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ اب کتنا؟ جتنا اللہ بڑا ہے اتنی اس کی مرضی ہے اور اتنی اس کی چاہت ہے، لیکن اس کے لیے معیار یہ ہے 700 سے زیادہ کرنے کے لیے کہ دیتے وقت نیت خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں کوئی احسان نہ ہو کسی پر، بلکہ اپنی مجبوری سمجھ کے، اپنی ضرورت سمجھ کے دے دیا جائے، تو پھر اس کو اللہ بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک ہیں وسیع، واسع گنجائش والے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وسیع ذات ہے، علیم اور جاننے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ دیتے وقت اس کے اخلاص کتنا تھا اور میری رضا اور خوشنودی کتنی تھی، نیتوں کے مالک بھی اللہ ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، منن ولا اذن، من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، اذن کہتے ہیں تکلیف دینے کو، دے کے پھر جس کو دے دیا ہے اس پر احسان بھی نہیں جتلاتے اور اس کو تکلیف بھی نہیں دیتے۔ تکلیف کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، زبانی کلامی بھی تکلیف اس سے مراد ہے، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی ہے، کسی طرح سے بھی اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ دے دیا تو دے دیا، نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بھول جاؤ، جو چیز دریا میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ بہہ جاتی ہے، بس اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ جانے اور اس کے کام جانے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ پاک قیامت والے دن نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی ان سے کلام کریں گے اور نہ ہی اللہ پاک ان کو پاک کریں گے۔ پہلا آدمی وہ ہے کہ جو کسی کو کچھ دے اور پھر احسان جتلائے، منان اس کو کہتے ہیں، المنان، منان احسان جتلانے والے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائے، ایسے شخص سے بھی نہ اللہ بات کریں گے
نہ اس کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی اللہ پاک اسے پاک کریں گے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے ٹخنے اس کی شلوار سے ڈکے ہوئے ہوں، ہمیشہ چھپے ہوئے ہوں، ایسے شخص سے اللہ پاک کلام بھی نہیں کریں گے، باتیں بھی نہیں کریں گے، اور اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، ولا اذى، اور تکلیف نہیں دیتے۔ بتا دیا آپ کو تکلیف زبان سے بھی نہیں دینی، اپنے افعال سے بھی نہیں دینی، اپنے اعمال سے بھی نہیں دینی، نہ اشاروں سے، نہ کنایوں سے، کسی انداز میں بھی جو دے دیا تو سو دے دیا بس۔ یہ نہیں ہے کہ دے کے کہو یار اما خودی لے پیسے ورکڑے ہوئے نو دے کچھ چرسس کی تو میں ورکا وکا نا، تمہیں کس نے کہا تھا دینے کا؟ پہلے نہ دیتے، جب دے دیے ہیں تو اب وہ چرس پیے اس کی مرضی، تم نے دے دیے اللہ کی رضا کے لیے دیے تو دیے بس۔ اجر عند ربہم، ان کے رب کے ہاں کتنا اجر ہے وہ بتا دیا آپ کو، کم از کم 700 گنا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ دنیا میں جنت کے مزے لوٹے گا وہ یہ ہے۔ ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ قول معروف، اچھا ہر آدمی کے تو صدقہ دینے کی طاقت نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خود صدقہ لینے کی طلب ہوتی ہے، تو اچھا ان کے پاس کوئی صدقہ مانگنے آئے تو کیا کریں؟ وہ فقیر کو پکڑ کے 1-2 لگا دیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قول معروف، انہیں چاہیے کہ وہ مناسب بات کہیں، قول بات، معروف مناسب بات کہیں، وہ مغفرت، یا اس سے معذرت کر لیں، آپ چلے جائیں خیر دے معاف میں کہا، بس اس طرح اچھلنا کودنا نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایک ترتیب یہ بھی ہے، یہ جو مانگنے والے ہیں وہ دینے والوں سے زیادہ بدمعاش ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو کبھی کبھی آپ کی گاڑی کا شیشہ امکان ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، توڑ دیں، تو ایسی بلاؤں کے ساتھ کیا جائے؟ تو ایسی بلاؤں کو پھر آدمی پیچھے کر سکتا ہے طریقہ کار سے، ہر آدمی کو طریقے آتے ہیں مختلف، تو ان طریقوں سے ان کو، یہ پیشہ ور جو مانگنے والے ہیں ان کے ساتھ پھر اس طرح ہی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بہت برے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان سے بھی بات نہیں کریں گے، ان سے بھی اللہ پاک نظر رحمت فرما کر نہیں دیکھیں گے، اور ان کو بھی اللہ پاک پاک نہیں کریں گے، ظالم بادشاہ ہوں۔ اور دوسرا وہ فقیر کہ جو متکبر ہو، سوال بھی کرے، السائل المتکبر، ایسا سائل کہ جو تکبر کرنے والا ہو۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بوڑھا کہ جو زانی ہو، الشیخ الزانی، کہ جس کی ٹانگیں اور پاؤں تو اب قبر میں ہیں لیکن نفسانی خواہشات اس کی اب بھی عروج پر ہیں، اب بھی وہ عورتوں کے اس طرح ایکسرے نکالتا ہے کہ جوان کہیں کہ الامان والحفیظ، آپ سے ہماری توبہ، معذرت کے ساتھ آپ سے یہ کہتا ہوں، جوانوں میں کہتے ہیں کہ یہ مرض اب کم ہو چکی ہے نا، لیکن بوڑھوں میں یہ مرض پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وہ عورتوں کے جس طرح سے ایکسرے نکالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بات بھی نہیں کریں گے، اللہ دیکھیں گے بھی نہیں اس کو، اور اللہ اسے پاک بھی نہیں کریں گے۔ الشیخ الزانی، کہ جو بوڑھا ہو اور پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قول معروف ومغفرۃ، اچھا اگر کوئی چندہ وغیرہ نہیں دے سکتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، تو وہ پھر صدقہ خیرات مانگنے والوں کے ساتھ کس طرح رویہ کرے؟ مناسب بات کہے، ومغفرۃ، اور معذرت کر لے، خیر من صدقۃ، یہ بہت بہتر ہے صدقہ دینے سے۔ اگر موڈ نہیں ہے تمہارا تو کم از کم بے عزت تو مت کرو انہیں، ان کی تحقیر تو مت کرو۔ یتبعھا اذن، یعنی جس کے بعد تم ایذا پہنچاتے ہو اس صدقے سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات کر لو بس۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ پاک ہیں بے نیاز اور بردبار، صبر کرنے والے اور تحمل کرنے والے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کو آزمائش سے، امتحانات سے
قلت سے، ذلت سے، مرض سے، قرض سے، ہر قسم کی پریشانی سے یا اللہ محفوظ و معمون فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ شیشے کی